پام آئلینڈز انجینئرنگ کے ناقابل یقین شاہکار ہیں، مگر آج کل ان کے ڈوبنے اور ختم ہونے کے چرچے ہیں۔ کیا واقعی یہ ڈوب رہے ہیں؟ اور کیا انسان کہیں بھی ایسے جزیرے بنا سکتے ہیں؟ تو ان تمام چیلنجز کے نتیجے میں دبئی نے کہا کہ یس وی کین۔ پام آئلینڈز دراصل دنیا کے سب سے بڑے مصنوعی یعنی آرٹیفیشل جزیرے ہیں جو کہ آسمان سے دیکھنے پر شاندار منظر پیش کرتے ہیں۔ اگر بات کریں کنسٹرکشن کی تو پام آئلینڈز دبئی کے ساحل پر بنائے گئے 3 بڑے جزائر پام جمیرہ، پام جبل علی اور ڈیرہ آئلینڈز پر تعمیر کیے گئے۔ 120,000 لوگوں کی گنجائش کے ساتھ بنائے گئے اس میگا سٹی میں ریٹیل مالز، اعلیٰ درجے کے ریسٹورنٹس، بوتیکس اور رہائش گاہیں موجود ہیں اور یہ ایک ٹورسٹ ہاٹ سپاٹ ہے۔ ان آئلینڈز کا اپنے ماحول کے ساتھ گل مل جانا نہایت ضروری تھا، جس کی بدولت انہیں صرف اور صرف نیچرل مٹیریل سے بنایا گیا اور اس کی تعمیر کے دوران 24 ملین ریت استعمال ہوئی۔ اس جزیرے کا سب سے اہم حصہ کریسنٹ شیپڈ یعنی ہلال کی شکل کا بریک واٹر ہے جو کہ جزیرے کو گھیرے ہوئے ہے اور اسے سمندر کی نقصان دہ لہروں سے بچاتا ہے۔ یہ 6.8 میل لمبا لہروں کو روکنے والا ڈھانچہ پام جمیرہ کو کور کرتا ہے تاکہ شمال ہوا سے پیدا ہونے والے کرنٹ کو روکا جا سکے اور جزیرے کو ریت کے کٹاؤ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس جزیرے کو بنانے میں 10 لاکھ ٹن سے زائد پتھر استعمال ہوئے، جبکہ ٹوٹل استعمال ہونے والی ریت اور چٹانیں اتنی زیادہ تھیں کہ پوری زمین کے گرد 3 مرتبہ 2 میٹر لمبی دیوار بنائی جا سکے اور اس کے ڈھانچے کو مضبوط کنکریٹ کی بجائے ہجار پہاڑ سے لائے گئے پلاسٹک راکس کی مدد سے بنایا گیا۔ ڈریجنگ ویسل سی فلور سے اوپر کی طرف ریت سپرے کرتے رہے اور اس طریقے سے 63 بلین گیلنز ریت نکال لی گئی، جبکہ پام جمیرہ کے زمینی رابطے کے لیے 300 میٹر لمبا پل بنایا گیا اور پل تک رسائی کے لیے اندر سرنگیں بنائی گئی۔ اور آخر کار تقریباً $10 بلین خرچ کرنے اور 14,000 ورکرز کے دن رات کام کرنے کے بعد پام جمیرہ کی تعمیر 2017 میں مکمل ہوئی۔ اب اتنے بڑے اسٹرکچر کو تعمیر کرنے میں ڈھیروں چیلنجز سامنے آئے۔ آئیے جانتے ہیں انجینئرز نے کیسے سمارٹلی انہیں ٹیکل کیا۔ تو سب سے پہلا چیلنج، جزیرے کی تعمیر کے لیے گلوبل وارمنگ، طوفانوں اور سمندر کی سطح سے ممکنہ اضافے جیسے اہم عوامل کو مد نظر رکھا گیا۔ دوسرے نمبر پر ڈھیلی یعنی نرم ریت کے اوپر کوئی بھی چیز بنانا مشکل ہے، کیونکہ زلزلوں کے بعد ریت کے ذرات حرکت کرتے ہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، جس کی بدولت پانی کو اوپر کی طرف دھکیلتے ہیں اور ایسے تو آئلینڈز فوراً ڈوب سکتا تھا۔ تو لیکویفیکیشن کے اس عمل کو روکنے کے لیے کمپیکشن کا طریقہ استعمال کیا گیا تاکہ ریت کو مضبوط کیا جا سکے۔ اور اس سب کے ساتھ یہ خاص خیال رکھا گیا کہ جزیرے کی شکل ایگزیکٹ کھجور کے درخت کی طرح ہو، اور اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے انجینئرز نے 420 میل اوپر ایک سیٹلائٹ کا استعمال کیا۔ اور فائنلی گراؤنڈ ورک کے بعد انفراسٹرکچر کی تعمیر شروع ہوئی۔ مگر شاکنگ نیوز یہ ہے کہ ریسنٹلی پام آئلینڈز کے ڈوبنے کی کچھ افواہیں سامنے آئی ہیں۔ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ بلین ڈالرز پانی میں ڈوب رہے ہیں؟ فیگرو NPA نامی زمینی سروے کرنے والی کمپنی نے اعلان کیا کہ یہ آئلینڈز ہر سال تقریباً 5 ملی میٹر ڈوب رہے ہیں۔ مگر دبئی کی گورنمنٹ کی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی نکھل نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ پام جمیرہ پر صحیح سلامت کھڑی تمام بلڈنگز اور بنیادی ڈھانچے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو کریکس، پائپس کا لیک ہونا اور کھڑکیوں کا ٹوٹنا وغیرہ معمول کی بات ہوتی۔ نکھل کمپنی کی کیلکولیشن کے مطابق یہ آئلینڈز ہر سال 1 سینٹی میٹر سے بہت کم ڈوب رہے ہیں which is quite normal according to the natural settlement limits۔ در حقیقت یہ انسانی تعمیر کردہ جزیرے دنیا میں آنے والے زلزلوں، طوفانوں اور سمندری کٹاؤ جیسے خطرات کے باوجود آج بھی کھڑے ہیں۔ ان آئلینڈز کی ڈیزائن اور کیلکولیشن خوب قدرتی معلوم ہوتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انسانیت کی ذہانت کا ٹھوس ثبوت ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ سو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر بیفور لیونگ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔